أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يؤتي ماله ويتزكى صدق اللہ العظیم۔ حضرت صدر محترم، مہمانان کرام اور رفقائے بزم، تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر اقرار محمدی کرنے والے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ صدق و وفا کے پیکر، خلوص للہیت کے مجسم، نمونہ اور رائے خداوندی میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے تھے، لیکن ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیاں سب سے زیادہ روشن اور تابناک ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، اگر ضرورت پڑی تو اپنا سارا مال رائے خدا میں قربان کر دیا، اگر ضرورت پڑی تو خود تکلیفیں برداشت کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کا انتظام کیا۔ الغرض صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی قربانی اور مجاہدہ سے عبارت ہے۔ حاضرین مجلس، اسلام کا ابتدائی دور ہے، فاران کی چوٹوں سے بلند ہونے والا نور، یہ کے بعد دیگریں دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں کو منور کر رہا ہے۔ لات عزا کے پجاری یہ دیکھ کر حاضر میں پڑ جاتے ہیں اور جوش انتقام میں آ کر پیغمبر خدا کو چھوڑ کر عاشق پیغمبر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ان حالات کو دیکھ کر رہا نہ گیا، اپنے پیسے سے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا۔ والد ابو قحافہ کہتے ہیں، جانے پدر، میں دیکھتا ہوں تم کمزور اور ضعیف اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، کاش تم قوی اور کام کے آدمی کو آزاد کرتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میں صرف خدا کی خوشنودی کا طالب ہوں۔ خدا کو بندے خدا کا یہ جواب اتنا پسند آیا کہ قرآن میں تذکرہ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو زندہ جاوید بنا دیا۔ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ وَيَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ عاشقان نبوت، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اس مرد مجاہد مومن کامل کو جب یہ خبر ملی کہ کفار مکہ نسبی شرافت کو بالائے طاق رکھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، کفار کی سرزنش کرتے ہوئے کہنے لگے، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ۔ یہ سن کر کفار مکہ کا جوش اور بھڑک گیا، جوش انتقام میں آ کر پیغمبر خدا کو چھوڑ کر عاشق پیغمبر پر ٹوٹ پڑے اور بدن کو لہو لہان کر دیا۔ مگر قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق و محبت پر ہوش آتے ہی دوسرے کے سارے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چہرے انور کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ عزم و ارادے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے قدم میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ کفار کی مخالفتوں کے باوجود تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے رہے اور لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کرتے رہے۔ سامعین کرام، اسی پر بس نہیں بلکہ جب ایک قدم آگے بڑھا کر واقع ہجرت پر ڈالے تو قدم قدم پر پورا سفر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا مجموعہ ہے۔ مکہ سے لے کے مدینہ المنورہ تک کا سفر اسلام کی ترقی کا سفر ہے۔ اس سفر میں سب سے زیادہ قربانیاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہیں۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے تاریخ ہمیں بتا کہ ہجرت کے لیے اجازت کس نے مانگی تھی؟ اے تاریخ ہمیں بتا کہ ہجرت کے لیے اونٹوں کا انتظام کس نے کیا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا کہ ذات سفر کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا کہ پیغمبر خدا کو اپنے کندھے پر بٹھا کر غار ثور تک کون لے گیا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا کہ سانپ نے کس کو ڈسا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا کہ غار کے سوراخوں کا عموماً کس نے کیا تھا؟ اے تاریخ ہمیں بتا کہ لا تحزن کا ابدی فرمان کس کے لیے جاری ہوا تھا؟ تو تاریخ ہمیں جواب دیتی ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عبداللہ بن ابی قحافہ کے ذات گرامی ہیں۔ سامعین کرام، جان نثاری یا فداکاری کی داستانیں ہی مکمل نہیں ہوتی، بلکہ جب رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ایمان و کفر، اسلام و جاہلیت، نور و ظلمت، حق و باطل، آزادی و غلامی، انسانیت و نفسانیت کا ٹکراؤ ہوا، ایک طرف شیطانت کا انبا کثیر تھا،
دوسری طرف خدائی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کی مٹھی پر جماعت تھی۔ ادھر جنگی ساز و سامان کروپر تھا، ادھر ایمان کی فولادی طاقت تھی۔ بالآخر دونوں طاقتیں ٹکرائی اس گھمسان کی جنگ میں، جہاں ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرش نبوی کی نگہبانی کرتے ہوئے، وہیں ایک صبح میمنے کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے پوری جرأت و بے باکی کا مظاہرہ کیا۔ چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اپنے بیٹے عبد الرحمن میں پڑی تو تلوار سونت کر لگتے جگر پر وار کیا، مگر وہ ضد سے بچ کر نکل گیا۔ الغرض غزوہ بدر و احد، غزوہ خندق و صلح حدیبیہ، غزوہ حنین و تبوک، کسی بھی موقع پر قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ سامعین کرام، اب آئیے جان نثاری اور فداکاری کا وہ واقعہ بھی سنتے چلیں، قربانی اور بلیدان کی وہ داستان بھی سنتے چلیں جس نے حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو کہنے پر مجبور کر دیا عمر ابو بکر کی برابری ممکن نہیں۔ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، جہاد کی تیاری کا پیغمبرانہ فرمان ایک ایک بندے مومن کے کان میں پہنچ چکا ہے۔ روم کی ٹڈی دل لشکر کے مقابلے کے لیے معرکہ جہاد میں کود بڑھنے کے لیے ایمانی لہو گرمایا جا رہا ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے نبی خاتم الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے مالی معاونت کی اپیل کرنی پڑی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 دینار پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا اثاثہ لے آئے اور سوچا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا پورا اثاثہ لا کر خدمت نبی میں ڈال دیا۔ نبی لبیلے سوال ہوا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ بے ساختہ جواب دیا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ سامعین کرام، یہ تو عہد رسالت کے واقعات ہیں جب رخ انور سامنے ہے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے پیغمبر خدا کی وفات کے بعد ایمان سوز، اسلام سوز فتنہ جہنم کے شعلوں کے مانند اٹھے۔ چاروں طرف سے چراغ اسلام ظلمت کی آندھوں کی زد میں ٹمٹما رہا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ متردد تھے کہ کیا کیا جائے۔ اچانک ایک صدیق بھڑکی اور بے ساختہ یہ کہتے ہوئے میدان عمل میں کود پڑے، ایاں قصد الدین وانا حی، کہ صدیق کے زندہ رہتے ہوئے اسلام میں کوئی رکنا گوارا نہیں، یا تو ابو بکر کی جان جائے گی یا اسلام کامل و مکمل طور پر نافذ رہے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر یہ جذبہ جان نثاری اور فداکاری نہ ہوتا تو شاید آج ہمارے سامنے اسلام کی تصویر نہ ہوتی۔ سامعین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جان نثاری اور فداکاری کوئی کہاں تک سنائے، کن واقعات کو بیان کر کے کن واقعات کو فراموش کرے۔ المختصر حیات صدیق رضی اللہ عنہ کا لمحہ اسلام کی آبادی کے لیے وقف تھا۔ اثاثہ صدیق رضی اللہ عنہ کا جزء اشاعت اسلام کے لیے حاضر تھا۔ خاندان صدیقی کا ہر فرد اسلام کے لیے سرگردہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔